آواز بلند صلوات. آمین گرامی. برائے حصول خشنودی امام حسین علیہ السلام و آواز بلند صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر با آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ السلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے اس صلوات بلند آواز سے تلاوت. پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما. ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک اس نازک وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل گھڑی میں اس ملک پاکستان کی حفاظت کرنا. میرے مالک بالخصوص سزائے مظلوم کے دن ہیں اس وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں. بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا اور وہ آمین نہ کرے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب کرے. آخری دعا منگوا رہا ہوں. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب کرے. میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما. اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ پیچھے والے محلے کی بھی اجازت ہے نوکری؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. ان کو بند کر دیں. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا فرمائے. اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے. آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی بسر کریں. اجازت ہے نا بات شروع کی؟ ارباب اعضاء ایک لمبا ایک نہایت طویل اور نہایت مشکل سفر. اس کے بعد آپ تمام موالیان کے چہرے کی زیارتوں کا موقع مل گیا. آیا پہلی بار ہوں آپ کے ہاں. کوشش کرتے ہیں کہ نوکری آپ کے مزاج کے مطابق کی جا سکے. آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ اگر میرا سبق پسند آئے تو اس پہ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں. اب اضافی بات کیے بغیر آپ کے سامنے پہلا مصرع رکھ کے آپ کا ماحول دیکھتے ہیں. با خدا سکت نہیں ہے. نہایت لمبا سفر ہے. نہایت لمبے سفر کرنے ہیں. آپ کی دعاؤں کے آسرے پہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ نوکری کرتے ہیں. ارباب اعضاء ایک مصرع. اچھا مجھے یہاں پہ میں حاضر ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ انتظامیہ میں بانیان میں فرش اعلیٰ بچھانے والوں میں ہمارے ہندو برادران بھی شامل ہیں. میری زندگی میں یہ پہلا ایسا خطاب ہے جہاں مجھے ایسی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں اپنی بات کی ابتدا ہی اتنے بڑے پیرائے سے کرتا ہوں کہ ہر مکتب فکر کا بندہ میرے ساتھ شامل ہو جائے.
میں مصرع پڑھ رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. میرے بھائیو مجھے ذرا شعر پڑھنے ہیں اور آپ لوگوں کو داد دینا پڑے. یہ جو فرنٹ والا محلہ ہے نا اسے بولنا. فرنٹ والا بندہ ٹھیک ہو ہر کام ہی ٹھیک ہو. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. یہاں سے ذرا باتیں ختم کیجئے گا میرا بھائی میرے محترم. اب ذرا سا اپنی آوازوں پہ قابو رکھیے گا. میں تھوڑی دیر پڑھ لوں اس کے بعد یہ ڈسٹربنس ختم کرتے ہیں. غم حسین میں ہر بندہ توجہ میری جائے بسم اللہ جو اشک بار ہوتا ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, اتنی حسین دعا اور داد ہے. مجھے ذکر کی قسم مجھے نہ پتہ چلتا کہ یہاں ہمارے ہندو برادران بھی شامل ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے میں. باخدا میں کبھی دوسرا مصرع نہ پڑھتا. میں دوسرا مصرع پڑھ کے مطلع مکمل کر رہا ہوں اور میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بندہ کوئی بھی کہہ دے کہ علی عباس عسکری میں نے کریمی کی حد تک امام حسین کو ماننا ہے, بات کا مزہ نہیں آیا, کہیں گے تو یہی منبر چھوڑ دوں گا, ورنہ آپ کی صرف مسکراہٹ چاہیے. آپ تسی ونڈ کرو, ہم مضمون شروع کرتے ہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں. میرے مولا ان جوانیوں پہ اپنا رحم فرمائے. مل کے نعرہ حیدری. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا. یہ ہاتھ کھول دینے اپنے ہاتھ باندھنے والا حساب نہیں ہے ہمارا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. کیا کہنے زندہ آباد جیو. کسی مولا کی قسم میں معذرت چاہتا ہوں, میں آیا پہلی بار ہوں اور میں سفروں کے بعد تھکا ہوا اس طریقے سے ہوں کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت نہیں کر رہی. میں نہایت شرمندہ ہوں آپ لوگوں کے سامنے. میں کوشش کروں گا میں نوکری پوری کر سکوں. میں نے گزارش کی ہے کہ پڑھنا ہے تو آپ کی دعاؤں کے آسرے پہ پڑھنا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی, ابھی میں داخل نہیں ہوا تھا تو مجھے بھائیوں نے حکم کر دیا جناب عباس علمدار پڑھنا ہے. تو میں پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جناب عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں یہ پہلے کونے سے لے کر وہاں تک. میں کہاں لاہور, کہاں کراچی ایئرپورٹ اور کہاں 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد یہ اتنا سارا سفر اور پتہ نہیں کتنا لمبا مجھے سفر آگے کرنے. میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں میں بھی پورے پاکستان میں ڈھونڈ رہا ہوں, محسوس نہیں کیجئے گا. اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ایک بندہ ایسا ہو, 2023 ہے, کانفیڈنس والے لوگوں کا زمانہ ہے, جو اٹھ کے کہے علی عباس عسکری میں اندر سے مولا عباس کا نوکر تھا اور مصرع سمجھنے کے بعد مجھے لطف نہیں آیا. میں مولا کی قسم یہاں ذاکری بند کر کے چلا جاؤں گا, ورنہ اس بندے کا ہاتھ جانے جو نہ اٹھا سکے. میرے مولا عباس کا ہاتھ جانے, اس کی قیمت جانے. اگلا کام آپ کا ہے, میرے اجر میرے مولا غازی عطا فرمائیں گے. آپ جانے میرے مولا. میں مصرع پڑھ رہا ہوں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تو منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے مولا اس بڑھاپے کو خوشحال فرمائے. جو سمجھ گئے مل کے بولو حیدر حیدر. وہ جو کھڑے ہیں وہاں تک مل کے نعرہ حیدری. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کو میں ایسے ہی ڈرا ہوا تھا دار نہیں ہوگا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. میرے بھائی ایک ہاتھ میں فون ہے تو دوسرا داد کے لیے بھی اٹھے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. ارے دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. کہ جیسے شیر کے منہ میں, کہ جیسے شیر کے منہ میں. اس کو ذرا اوپر لے جائیے تاکہ توجہ عوام کی جو ہے نا اس سے ہٹے. یہ ہمارا پاکستان ہے. کہ جیسے شیر کے منہ میں. پاکستان کا مسئلہ نہیں, پوری دنیا میں تماشائی زیادہ ہو. اب دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں دیکھنے والوں کا رش زیادہ ہو.
آپ کے اس علاقے میں واپڈا والے آ کر کھمبے پہ چڑھ کے وائرنگ ایسے ہی کر رہے ہوں گے, نیچے 300 نہیں ہوئی دیکھ رہے ہوں. پوری دنیا کے مسئلے. غم حسین میں جو عشق, میں انٹیریئر سندھ میں ہوں, حساب کراچی والا بھی نہیں, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں, میں آپ لوگوں کی خوشامد نہیں کر رہا. میں پنجاب سے آیا ہوں, میں نے بڑا سنا ہے پنچایت, ڈیرے داری, بڑے بڑے مقدمے ایسے بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاتے ہیں, قتلوں تک کی بات ختم ہو جاتی ہے. ارباب ازا ذاکر نہیں سمجھنا, امام حسین علیہ السلام کی قبر کا زوال سمجھنا ہے. میں ایک مقدمہ لایا ہوں اور اس مقدمے کو پہلے مصرے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مولا کی قسم خریدار ملا تو شعر پورا پڑھوں گا, نہیں تو مولا غازی کا حملہ شروع کروں گا. مل گیا, نہ ملا تو کوئی دوسری بات ہی کوئی نہیں, ذکر کی قسم. لیکن بات علی کے پاس عسکری کے قد سے بڑی ہے. با خدا میں پہلا مصرع پڑھ کے چہرے دیکھوں گا, خریدار ملا تو دوسرا مصرع پڑھوں گا. اشک بار ہوتا ہے یہ سارا محلہ, یہ جتنے میرے ساتھ ہیں وہاں تک وہ پیچھے تک, اشک بار ہوتا ہے. جاگنا میرے بھائیوں, اس سے پیار ہوتا ہے. شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ویڈیو کیمروں میں کہہ رہا ہوں, یاد رکھے زمانہ, کرم حسین کا لایا ہے اور نہیں آیا. وہ پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھے, وہ محلہ بھی چپ رہ گیا. میں کہتا ہوں 2023 ہے, یا بندہ اٹھ کے سوال کرے یا داد دے, تیسری بات ہی کوئی نہیں ہے. کرم حسین کا لایا ہے. ارے کرم حسین کا لایا ہے. ایک بندہ اٹھ کے کہے علی کے پاس عسکری بات کا لطف نہیں آیا, مولا کی قسم ممبر چھوڑ جاؤں گا, ورنہ اس کا ہاتھ جانے جو میرا حق رکھ لے اور میرے مولا حسین کا ہاتھ جانے. اشک بار ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں آسمان جھولی میں اترے گا اگر میں سمجھا سکا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تباہ کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. یہ بھائی مجھے دیکھے گا کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے, تو یاد رکھے زمانہ, کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. یہ معیار ہے سنی. جو ڈر نہیں گئے وہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں, اچھا چلا ہے یوں عباس, کہ جیسے شیر کے منہ میں. اجازت ہو تو اس سے آگے چلے. یہ محلہ سارا کہ جیسے شیر کے منہ میں. ہرجی ججمنٹ بند کیجئے, آپ فیصلہ کریں کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا. مجلس فارمیلٹی کا نام نہیں, مجلس عبادت ہے. اس میں فیصلہ کریں تاکہ ہم جلدی سے آگے کا سفر کریں. آپ بھی مطمئن ہو, ہم بھی مطمئن ہو کہ جیسے میرے بھائی یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. مجھے جوان دکھائیں جو جناب علی اکبر کا نوکر ہے. میں ہاتھ نہیں مار رہا, میں کوئی ریکوائرمنٹ ذاکری کی پوری نہیں کر رہا. میں آرام سے گلدستہ بنا کے شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں جوان دیکھوں جناب علی اکبر کا نوکر مسکراتا کیسے نہیں. اشک بار ہوتا ہے, اس سے پیار ہوتا ہے. شعر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ارے کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. اور سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, کہاں ہو, ارے کہاں ہو, آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کے راہوار پہ اکبر سوار ہو. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خیر. کہاں ہو آ کے رکابوں کو, ہوا بھی چل رہی ہے, کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف تیرا ہوار پہ اکبر. کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں. پھر کیا تھا؟ دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس, ایسے شیر کے منہ میں شکار. ارے غازی 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں, کوئی مذاق نہیں. اب یا تو یہ مجھے جناب عباس کا حملہ پڑھنے کا کہتے نہیں. میں آپ لوگوں کو ایک مزیدار بات بتاؤں جو بندے اسے بہت ایزی لے رہے ہیں.
جناب عباس ایک ایسا مضمون ہے جو نہ ڈھیلا بندہ پڑھ سکتا ہے نہ ڈھیلا سن سکتا ہے. انہوں نے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا اور ہم سے بھی زور لگا. ذکر کی قسم اتنا بڑا کلیچہ چاہیے غازی پڑھنے اور اس سے بڑا کلیجہ چاہیے غازی سن کے برداشت دکھ ہوا مجھے خدا کی قسم. میں لاہور سے یہاں پہ آیا اور میں نے کہا 9 لاکھ کے سامنے غازی کھڑے ہیں. ڈھیر سارے بندوں نے بات کو نظر انداز کر دی. مذاق نہیں ہے خدا کی. کچھ پروٹوکول ایسے ہیں جو صرف مولا عباس کے مضمون پر. اب سنیے مولا کا واسطہ یہ دیکھنا بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا. یہ میں فقیر کی نگری ہے. یہ مولا عباس کے علم نہ سمجھنا. انہیں جناب عباس کا پہرا سمجھنا. لفظ لفظ پہ توجہ کرنا. میں 2-4 باتیں کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ مولا غازی پڑھنا بھی ہے کہ نہیں. 10 لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا. یہ بھیا کا سر بھیا ڈھیلے نہیں بیٹھنا. شرمیلا جوان والے میں ہی نہیں ہے مولا غازی کی بات حضرت کے ساتھ. ارے آپ تو بلند آواز میں یا علی کو میرے بھائی. اور خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے ایسا امام دیا ہے جس کا نام اٹھانے سے دنیا میں کہیں بھی شرمندگی نہیں ہوتی. علی کہاں بھر میں آپ نام علی اٹھائیے شرمندگی ہو تو ہمیں پکڑ لیجیے. یہ ایسا نام ہی نہیں جسے اٹھانے کے بعد انسان کو پشیمانی ہو کہ میں کیا کر بیٹھا. ارے نام آئیے خدا کی. اور اتنے زور سے حضور نے کہا تھا سطح گردوں پہ بسط جاہو حشم پڑھنے لگا. منزلیں کٹنے لگیں زور قدم بڑھنے لگا. کھا کے منزل پہ نہ رکنے کی قسم بڑھنے لگا. اور جتنی رفتار بڑھی اتنا ہی دم بڑھنے لگا. راجہ محمود آباد کے مرثیے کی مثال پڑھیے گا. 200 سال پرانی بات ہے 300 سال پرانی بات. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی جناب عباس. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس سارا محلہ اوکے ہے مولا کی قسم. یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے ساتھ کریں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال. یاد رکھیے گا خیبر شکن کا بیٹا ہے. بہت اچھا لڑتا ہے غازی. لیکن عسکری لاہور سے یہاں یہ نہیں بتانے آیا کہ غازی اچھا لڑتا ہے. عسکری یہ بتانے آیا ہے کہ خطیب منبر سلونی کا بیٹا ہے. لڑتا اچھا ہے تو بولتا بھی اچھا ہے. ہم لوگوں اب میں کیا کروں مجھے بات اب یہ کرنی پڑ رہی ہے. اب یہاں پہ ہندو کمیونٹی کے بھی لوگ بیٹھے ہیں شیعہ بھی بیٹھے ہیں سنی بھی بیٹھے ہیں کئی مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں. ہم لوگوں کو علی بتایا گیا جس نے صرف بندے مارے. علی فاتح خیبر ہے کوئی شک نہیں. بہت بڑی فضیلت ہے. بندوں نے دشمنی اس لیے کی شیعوں سے کہ علی ان کا امام ہے. ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لمحے کے لیے شیعہ کمیونٹی کو سائیڈ پہ رکھیے اور آپ خود الگ بیٹھ کے سوچئے ویسے علی کیا تھا. میری پوری مجلس بھول جانا. میں بات وہیں پہ آ کے کروں گا جہاں سے میں نے چھوڑی ہے. جو کمالات علی علیہ السلام میں تھے وہی علی علیہ السلام کی اولاد میں تھے. علی اچھا لڑتے تھے تو یہ اچھا لڑتے ہیں لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. علی صرف شیعوں کے امام کا نام نہیں. یہ تعارف نہایت کم ہے. اسٹوپڈ آدمی ہے وہ جو یہ تعارف کراتا ہے جی شیعہ کے امام کا نام علی ہے. علی شیعہ کے امام کا نام نہیں. علی دنیا کے سب سے بڑے عالم کا بھی نام ہے. علی دنیا کے سب سے بڑے فلسفر کا بھی نام ہے. علی دنیا کے سب سے بڑے انجینئر کا بھی نام ہے. علی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا بھی نام ہے. علی دنیا کے سب سے بڑے جج کا بھی نام ہے. علی دنیا کے سب سے بڑے فلسفر کا بھی نام ہے. علی دنیا کے سب سے بڑے استاد کا بھی نام ہے. علی دنیا کے سب سے بڑے حکیم کا بھی نام ہے. علی دنیا کے سب سے بڑے کریم کا بھی نام ہے. علی دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کا بھی نام ہے. علی دنیا کے سب سے اچھے خطیب کا بھی نام ہے. علی دنیا کے سب سے مضبوط بھائی کا نام ہے. علی دنیا کے سب سے اچھے استاد کا نام ہے. علی دنیا کے سب سے بڑے وکیل کا نام ہے. علی دنیا کے سب سے بڑے عالم دین کا نام ہے. پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. میں کتنی رات پڑھتا رہوں. میں میر انیس کے 2 مصرے پڑھ کے بات کو سمندر کوزے میں بند کروں پر میں کہتا ہوں یاد رکھے زمانہ خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے. اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. پیچھے والے
کے نعرہ حیدری. ارے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. ہمیں بتایا گیا صرف لڑنے والا علی. میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جس معاشرے میں آپ لوگ جی رہے ہیں نا، اس معاشرے میں جان بچانا آسان ہے، عقیدہ بچانا مشکل ہے. میں ان کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، بھاگ کے جانے والا زمانہ نہیں. یاد رکھیں سوشل میڈیا کے ویورز بھی، جہاں تک میری بات جا رہی ہے، شاید یہ ویڈیو ان سے زیادہ لوگوں میں پھیل جائے. یقیناً پھیلے گی. سوشل میڈیا یار، جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ لوگوں تک میری بات بھی چلی جائے گی. جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو علی بتایا ہے نا، یہ میں نے وہ علی نہیں پڑھا جو تاریخ میں علی کے عاشقوں نے لکھا. یہ میں نے وہ علی پڑھا ہے جو علی کے دشمنوں نے لکھا ہے. او علی کے عاشقوں، علی کا دشمن بھی اس بات کو مانتا تھا میں دشمن ہوں، لیکن میں نے علی سے اچھا کریم نہیں دیکھا، میں نے علی سے بڑا عالم نہیں دیکھا. علی کا دشمن کہہ رہا ہے میں نے محراب میں علی سے بڑا نمازی نہیں دیکھا. اب آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے. علی کا دشمن کہہ رہا ہے کہ علی سے بڑا نمازی کوئی نہیں. علی والے کو بھی نمازی ہونا چاہیے. علی والے کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ سارا دن کہ میں علی والا اور اسے اپنے گھر میں ہی نہ پتہ ہو بھئی یہاں سے قبلہ کس طرح. میں غلط بات نہیں کر رہا. ہر مہمان آ کے پوچھیں جی بیٹا ہم نے نماز پڑھنی ہے قبلہ کدھر ہے، تو وہ کہے جی میں امی سے پتہ کرتا ہوں، میں ڈیڈی سے پتہ کرتا ہوں. علی والے ایسے نہیں ہوتے. میں آپ کو 2 مصر میں کل کرنٹ لگے اندر ایسے جھنجھوڑا آئے. میں آپ کو 2 مصر ایسے سناتا ہوں. کیا ہے، میں پاکستان کے کس کونے سے کس کونے میں یا ٹیبل توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ لوگوں سے لڑنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ مجھے داد دیں. میں تو بات کرنے آیا ہوں کیونکہ میرے پاس لفظ ہیں. اور کیا ہے، مجھے لفظ آپ کو دینے ہیں یار. چھوڑتا ہوں میں ساری ریکوائرمنٹس کو. یہ لیں، بات بھی مار لیا ممبر پہ. خدا کا واسطہ شعر سنیں. علی والا ہوتا کیسے، ادھر دیکھیں. مصرع پڑھوں کبھی کبھی، ارے کبھی کبھی تو مجھے یوں اذاں بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. اگر علی اچھے جنگجو ہیں تو ان کی اولاد بھی اچھی جنگجو ہے. اگر علی بڑے کریم ہیں تو ان کی اولاد بھی کریم ہے. اگر علی اچھے خطیب ہیں تو ان کی اولاد بھی اچھی خطیب ہے. تو تجھے کس نے کہہ دیا کہ غازی صرف لڑتا ہے اچھا؟ ہم سے سن غازی عالم کتنا بنا. علی علیہ السلام کی اولاد پہلے تلوار نہیں. ارے دنیا کو تلوار سے ہراتی تھی، علی کے بچے دنیا کو کردار سے. یہ ابھی میں آپ لوگوں کو اس راہ پہ لا رہا ہوں، زمین ہموار کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں. بھیا اچھا خاصا بول رہے تھے بھائی. ادھر دیکھیے، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی کے پاس سے میں بتا رہا ہوں کہ غازی تلوار نہیں چلا رہے، بول کے بتایا ہے کہ میرا بابا خطیب ممبر سلونی تھا. بات ہی ایسے کی. اب بات کیسے کی ذرا سنیں گے. ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو. غازی بھائیا پلیز، اب یہ زبان حال کی فکر ہے. غازی فرماتے ہیں تم ہم سے لڑنے تو آ گئے، لیکن میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں. ارے کیا بات ہے، ارے کیا بات ہے یار. یہ جوانی سلامت رہے. مل کے نعرہ حیدری. ارے یہ گنگوں کی اولادیں، آپ زحمت نہ کریں تو ممبر پہ میرے پاس آ جائیں. ارے یہ گنگوں کی اولادیں کیا یہ بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی؟ غازی فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، حالات اتنے خراب ہو گئے
کہ یہ گمنام شجروں والے شجرہ طیبہ سے لڑنے آ گئے. ارے ہم سے لڑتے ہو؟ ارے شرم نہیں آتی؟ ارے آپ لوگ سمپل رہ رہے ہیں. مولا کی قسم آپ لوگ اس کو نا بڑا آسان لے رہے ہیں. مجھے ذکر کی قسم ہے یہ کوئی عام موقع ہی نہیں ہے. ارے غازی 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں. بتاؤ 9 لاکھ کے سامنے غازی. خدا کی قسم پتھر پھٹ جائے واہ واہ کرتے کرتے میں عباس کا فضائل پڑھ لوں. تیرے سینے میں تو خدا نے پھر بھی ایک دل رکھا ہے. جملہ سن. یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت سبابہ. اس چھوٹی میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے نہیں کہہ رہا مجھے داد دو. مجھے پہلی بار ایسا اتفاق ہو رہا ہے کہ میں نان مسلم کے ہاں مجلس حسین پڑھوں. مجھے آپ لوگوں سے دعا چاہیے. میں سمجھوں گا میرا سامان سفر کیا, میرا توشہ آخرت ہو. میرے بھائی کیمرہ مین ہو, ذرا کیمرہ پھیرنا ہے, مجھے بندہ بتانا ہے جو ہاتھ نہ اٹھائے. باقی مولا جانے اور وہ بندہ جانے. غازی 9 لاکھ کے سامنے کھڑا ہے. عسکری سے مثال سنیں. ارے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں, اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس. ارے جیے یہ جوانی, یہ میرے بھائی سلامت ہو, یہ جوانیاں سلامت ہو. ارے جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پر روکے. یہ تو رنگ ہے غازی سننے کا. ارے جو 10 لاکھ کے بھیا یا ایک بار اوپر رکھیں یا نیچے رکھیں, اس کی اوپر نیچے میں عوام کی توجہ جاتی ہے میرے بھائی. جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روکے اسے عباس والم بات. وہ غازی آ گئے 10 لاکھ کے سامنے. 2023 ہے, سوشل میڈیا کے زمانے, بڑے بڑے مقدمے یہاں پہ بھی ختم ہوتے ہوں گے. میں دوبارہ جملہ کروں میرے بھائی, جملہ سننا. تاریخ ہر بزرگ میں جب بھی کوئی عربستان, میں نے تو ابھی شعر ہی نہیں پڑھا تو بات کروں اور آپ لوگ کتنا سن رہے ہیں. خدا کی قسم کہیں تو صبح تک ہم بات کرتے رہے, ہم شعر یاد نہیں آتا. جملہ سنیں. میں کہتا ہوں میں آپ کو ایک ایسی بات سناتا ہوں. 150 بند کے نیچے میرے پاس, ان کے پاس میرا فون ہے, اس میں کھولنا ہے, میں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے. میں 150 بند سے زیادہ, مسدس سے زیادہ قیمتی ایک لائن کہتا ہوں. واہ خدا, یہ پوری نظم سے قیمتی ہے. عرب والوں میں جب کوئی جنگ لڑنے جاتا تھا نا تو وہ تلوار چلانے سے پہلے بات کرتا تھا, جس میں بتانا پڑتا تھا میں کون ہوں, میرا باپ کون ہے. اب بھی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ علی کے دشمن پہلی صف میں کھڑے کیوں نہیں ہوتے تھے. اچھا اندازی بتانا پڑتا تھا جب بھی جنگ ہوتی تھی نا عرب والوں میں, تو وہ بتاتے تھے میں کون, میرا باپ کون, میرا دادا کون, تاکہ اپنا انٹروڈکشن بھی ہو جائے اور جو ہمارا دشمن ہے وہ پریشرائز ہو جائے کہ اب کون آ گیا. جہاں رجز بیان کرنی تھی اسے رجز بولتے ہیں. یہ جو اپنا تعارف کم سے کم 4 پشتوں کا تعارف کروانا پڑتا تھا کہ ہم. اب جہاں اپنا تعارف کروانا تھا وہاں علی کے علی بیٹے نے ایسا جملہ کہا کہ خدا کی قسم جنگ جیت کے اپنے ساتھ. جملہ سننا, خدا کی قسم یا علی, بالکل خدا کی قسم میں 3 قدم کا بھی فاصلہ نہیں رہا. نظم اتنی جلدی مولا غازی کا حملہ شروع کر رہا ہوں, لیکن مولا کا واسطہ اس معیار پہ آ کے میرا دل نہ توڑنا. میں اس ماحول سے اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر جانا نہیں چاہتا. مولا کی قسم بات ذرا سی بھی ضائع ہو جائے نا تکلیف رہتی ہے یار. اس بات پہ مجمع کو مسکرانا تو چاہیے تھا. غازی نے جہاں اپنا تعارف کروانا تھا نا کہ میں کون, میرا باپ کون, وہاں 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا علی بیٹا فرماتا ہے ارے ہمارا مقابلہ کرتے ہو, ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. ارے کوئی تو ہو جو باریک بات بھی سمجھے, کوئی تو ہو جو گہری بات کا بھی وزن کرے. ارے تم اس قابل نہیں, ارے تم اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو.
کیونکہ اپنا انٹروڈکشن کروانے کے لیے، اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے جو جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی بھائی. آج سمجھ رہے ہیں نا؟ تم ہمیں کیا بتاؤ گے؟ تم ہم سے کیا لڑو گے؟ ارے پہلے اس قابل تو ہو جاؤ کہ یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو. ارے تم تو بتا ہی نہیں سکتے کہ تمہارا تعارف کیا ہے، تم ہم سے لڑو. لیکن ہم بتائیں گے کہ ہم کون. میرا نام غازی ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے وقت کو اوقات عطا کیے، جگہوں کو قیام بخشا. شامیوں میرا بابا وہ ہے جو جنت میں نہیں رکا، جہاں رکا وہ جنت ہو. میرے بھائیو تنہا نہ کرنا مجھے. جہاں رکا وہ جنت ہو. شروع کریں مولا غازی کو. اچھا میں آپ لوگوں کے اس نظم کی حسین بات بتاؤں. ایک حسین بات حضور یہ ہے کہ یہ ایک تو غازی بادشاہ کا حملہ ہے اور دوسرا پھر اردو زبان میں لکھنؤ کا لہجہ. اگر یہ چلن پنجاب یا سندھ میں کہیں پڑا جا رہا ہوں، مجھے حکم کرنا میں ذاکری یہاں چھوڑ دیتا ہوں. یہ کام صرف لکھنؤ دہلی کا بھی نہیں ہے. اب بڑا مانتا ہوں لوگوں کو، جی ہمارے ہاں غالب ہے، ہمارے ہاں ذوق ہے، ہمارے ہاں داغ ہے، ہمارے ہاں مفتی صدر الدین ہے اور بہادر شاہ ظفر ہے اور آتی جمعرات لال قلعے کے مشاعرے ہیں. بڑے بڑے نام تھے دہلی میں، لیکن یہ کام صرف لکھنؤ کر سکتا تھا، جہاں انیس ہوتے تھے، جہاں کبیر ہوتے تھے، جہاں انیس کے والد میر خلیق ہوتے تھے، جہاں حیدر علی آتش ہوتے تھے، جہاں کسی زمانے میں میر تقی میر ہوتے تھے، جہاں مرزا سودا ہوتا تھا. دیکھیں انیس ذاکر، انیس کے والد میر خلیق ذاکر، انیس کے دادا میر حسن ذاکر، انیس کے پڑدادا میر زاہق ذاکر. انیس نے ایسے تو نہیں کہا تھا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی. ہاں جی شروع کریں مولا غازی کا حملہ. میرے پچھلا جوان بھائی مجمع اوکے ریڈی. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی غازی نے. میں حملہ شروع کر رہا ہوں جناب. کمزور دل افراد سے معذرت، اپنی ہارٹ بیٹ ٹٹولنا یار میں جھونڈا بھی بیٹھا، میں غازی دے فضائل دے ہاتھ کے نہیں چاہتا. اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ہمارا مقابلہ کرو گے پہلے مجھے پہچان. پورا لکھنؤ کا رنگ ہے. میرے مولا غازی میری مدد فرمائیے گا. میں آپ کے چاہنے والوں میں بات کروں. فرمائے مجھے پہچانو. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. جاگنا مولا کا واسطہ جاگنا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے مجھے حکم کیا مولا غازی پڑھنے کے لیے، میں تب شروع کر رہا ہوں. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے، میرے سامنے مجبور ہے. کرنٹ کی طرف بول گیا مولا غازی پڑھ رہا ہوں. کہتے ہو تو تبلیغ شروع کر دیتا ہوں یہیں سے. 6 گھنٹے نماز پہ بات کرتے ہیں، کسی ایک بندے کو نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ. اب مولا غازی پڑھ رہا ہوں تو اس کا حق تو ادا کرو یار. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. اب بات میری آپ سے ہے، خدا کی قسم دکھ لگ گیا مجھے، اتنی قیمتی بات تھی. چوتھا مصرع گل میری میرا بھیرا تیرے نالے. دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. ارے سورما صف شکنو غازی و جرار ہوں میں. آج کی بات نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے یار. عالم زر سے ہاتھ نیچے نہ کرنا میرے بھائی. عالم زر سے کسی فوج کا، جس بندے نے ایک دن بھی اردو زبان کو لغوی حوالے سے پڑھا ہے مجھے چپ کر کے دکھائے، اور جو سکول گیا ہی نہیں اس بندے سے گیا ہی نہیں. فوج کا سالار ہوں میں. فرمایا غازی کو نہیں پہچانا؟ ارے مجھے پہچانو، اسد اللہ کا. ارے عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. ارے مجھے دیکھ
اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں اور شیر ہوں اس لیے عباس مجھے. مل کے بولو حیدر حیدر. وہ پچھلا محلہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ارے اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں. ارے شیر ہوں. ارے بھائی کھڑے ہو جائیے, میں آپ سے بات کروں. آپ ذرا کھڑے ہو جائیے. ہاں آپ کھڑے ہو جائیے. تنہا نہ کرنا مجھے مولا کی قسم ہے. میں پورے مجمع سے چہرہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں, کوئی ایک مسکراہٹ ایسی مل جائے جو مجمع کیا دنیا سے بے ربط کر دے. اردو کافی کلاسیکل اور ہارڈ لینگویج ہے جو اس میں یوز ہوئی ہے. میں 4 مصرے چھوڑ کے آپ کا وقت بچا رہا ہوں, میں 2 آپ کو سنا رہا ہوں. مجھے بندہ بتانا ہے جو نہیں مسکراتا. یار ہم مسکرانے والے سے تو سوال نہ, مسکرانے والے سے تو پوچھ سکتے ہیں نا. اور یار تو مسکرایا بھی کیوں نہیں؟ ارے مجھے نہیں پہچانا, میں غازی ہوں. ارے کل ایمان امام ازلی نے مانگا اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے. زندہ باد حسین کی قسم. مل کے حیدری. ارے کل ایمان بھیا امام ازلی نے مانگا, ارے میں اکیلا ہوں جسے. ارے میں اکیلا ہوں جسے رب سے. انتخاب اچھا تھا, فرمائش ان کی اچھی تھی, مولا کی قسم. نہیں تو میں نے خدا گواہ کوئی قرآن کی آیت لے کر کتابوں کے حوالے دے کر تبلیغی میں نے سنا کہ آپ کو کب کے چلے جانا تھا. سفر سے تھکاوٹ ہی ایسی تھی, لیکن اب آپ کی دعا نے بھی جوش دلا دیا. ارے کل ایمان امام ازلی نے مانگا, میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے. سر زال رے زر کہتے ہیں سونے کو. قاضی فرماتے ہیں کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ اتنی دیر سے مولا غازی مفت میں سننے والا مجمع سر چاہو کر مانو جڑے 3 سال تو چپ بیٹھے ہو. ہم مولا غازی سناویے. ارے کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ مطلب آب کوزے کو سمندر سے ملے گا. آپ لوگ یہی تو حق ہے نا یار مولا غازی سے. کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے. چوتھا مصرع اتنا لطف اندوز ہے, فرماتے ہیں نور کچھ. واہ 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 واہ. میں خود پہلے واہ واہ کر لوں تاکہ کوئی داد نہ دے تو میرا حوصلہ تو نہ گرے, اندر کے خطیب کو موٹیویشن ملتی رہے. ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا. سوچتے ہو کہ میرے در سے, ارے میرے در سے. میرے بھائیوں پھیلاؤ جھولیاں اور ان ہاتھوں کو دیکھو. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے. میں آپ سمجھاؤں. سوچتے ہو کہ میرے در, ارے میرے در, او میرے در. یار ان ہاتھوں کو ہاتھ نہ سمجھنا, انہیں جناب عباس کا پہرا سمجھنا. ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے, ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور شامیوں ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے. اور کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ ارے میں باب الحوائج.
जियो जियो जियो। अरे शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए। यार अब इतनी भी तो मुश्किल बात नहीं भाई, शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए। क्या मेरा बाबे हवाइज का? अच्छा अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। वादा हो गया कि आप लोग कहेंगे अली अब्बास अस्करी के ख्याल जिंदगी में पहली बात है। वादा हो आप लोग के, और जो पहली बार ना सुने उसे आज हिस्ट्री में कोई जाकिर पहली बार मजमे से कह रहा है कि आपने नहीं बोली, मैं खुद कहूँ प्लीज आप चुप नहीं दीजिएगा। कोई ऐसा नहीं करता, मैं कर रहा हूँ आपने नहीं बोला, आप ख्याल सुनो। अब्बास अब वहां से वापस चले, मौला का वास्ता तवज्जो तवज्जो, धड़कने कानों में सुनाई दे, इतनी तवज्जो, इतने सन्नाटा। वहां से चले ख़ैमा हुसैन, किस लिए? जंग लड़ने की इजाजत नहीं। मैं 3 बार बात रिपीट करूंगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि वक्त जाया नहीं करना। मैं ये चाह रहा हूं कि कोई भी ये ना कहे कि यार इसने समझाने में कमी छोड़ी। दोबारा सुन, मैं डायरेक्ट धमाके वाली बात करूंगा। खैमा है हुसैन अलैहिस्सलाम का, उसमें गाजी जंग की इजाजत लेने जा रहे हैं। ख़याम हुसैनी अब्बास अलमदार जा रहे हैं, इजाजत जंग। अब आखिरी बार कह रहा हूं, हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में गाजी दाखिल हो रहे हैं और अस्करी थप थप के कह रहे, शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना काबा में अली आए। अगला सुनिए, नज़म दूंगा, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी जंग सुनिए मौला का। आज फिर खाना काबा में, फिर खाना काबा, फिर कब मजा है ना भाई, मेरे बोल तो नहीं है। आगे फरमाया सरकार मुझे ना जंग लड़ने की इजाजत चाहिए, जंग लड़ने की। इस मौके पे फजाइल कम पड़ा गया, इसे मैं फजाइल में निभा रहा हूँ, ये मेरे भी हौसले वाली बात है और आपका डबल हो जाएगा। अब सुन रहे हुसैन फरमाते हैं, बगाजी मुझे खुद बता, मैं तुझे इनसे लड़वाऊं? आप मेरी बात सुनिए, अगर आप लोग थक रहे हैं तो हम तब्दील कर लेते हैं। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं हम बात चेंज कर देते हैं। मुझे तो उन्होंने हुक्म किया तो मैं पढ़ रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो आप लोगों की समात पहले से मकरूज हूँ। मेरी तो कद से ज़्यादा आप लोगों अली वालों के इतने हाथ उठ पड़े हैं, मेरी तो बख्शिश का सामान है। लेकिन अब आप लोगों को बोर करना भी तो मकसद है। मौला मैं लड़ना चाहता हूँ, 19 वजूहात हैं, एक सुनिए कि गाजी मैं तुझे नहीं लड़वा सकता। मौला वजह तो बताएं, फरमाते खुद बताना। और वैसे भी कहाँ तुम, और वैसे भी कहाँ तुम, ये महल्ला मेरे मौला गाजी के नौकर, खुदा की कसम यह अजीब मंजर है। मैं बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर, अभी ये दाढ़ी नहीं उतरी थी तो जहाँ दुनिया खत्म होती है वहाँ जाके मजालिस पढ़ रहे हूँ, लेकिन पहली बार ये मंजर देख रहा हूँ जहाँ बंदे मजलिस भी सुन रहे हैं और नींद भी पूरी कर रहे हैं। थोड़ा सा मिलिए मेरे साथ, मौला का वास्ता। और मौला मुझे जंग लड़ने की इजाजत चाहिए, गाजी नहीं लड़वा सकता। सरकार वजह पूछ, अब बात इस मोहल्ले से है, सरकार वजह पूछ सकता हूँ? हुसैन फरमाते सुन, और वैसे भी कहाँ तुम, ये जफाकार कहाँ, शेर जर्रार कहाँ, शाम के फर्रार कहाँ। अरे और वैसे भी कहा तुम, बैठना नहीं मेरे भाइयों, तीनों यहाँ बैठना नहीं, यही रहना। और वैसे भी कहा तुम, ये जफाकार कहाँ, शेर जर्रार कहाँ, शाम के अंकल जी शाम के फर्रार कहाँ। हुसैन फरमाते हैं गाजी फितना हो फितना करो, बुज़दिलो गद्दार कहाँ, और शान खलफे हैदर करार कहाँ।
اور شان خلف حیدر جو یہاں سے مولا غازی کا نوکر ہے مجھے ہاتھ نیچے رکھ کے دکھا دے میں ذاکری نہ چھوڑ جاؤں. اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, اور شان وہ بزرگوں کا جذبہ دیکھو میرے چپ جوانوں, اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں, اور شان خلف حیدر قرار کہاں. اور غازی میں تقدیر کا مالک ہو کے کہہ رہا ہوں تجھے نہیں لڑوا سکتا, اس کی مجبوری ہے. سرکار کیا فرماتے سن, غازی آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں. کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں. وہ پچھلا ماننا ارے ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں. آپ ایسے مسکرا رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ بڑھاپا خوشحال ہے, یہ جوانیاں بے داغ رہے ہیں. خدا کی قسم ادھر دیکھیے, نہیں منظور تو ٹھیک ہے سرکار, آپ کے حکم کے آگے کیا. وہاں سے باہر چلے اور دوبارہ میدان میں آئے. اب آپ بڑے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کا جواب دوں. جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ جی. مثال کے طور پہ میں وہاں تھا, آپ بڑے ہیں, آپ نے آواز دی علی عباس عسکری, میں نے وہاں سے پہلے لفظ بولا جی ذاکر صاحب جی, مولوی صاحب جی, قاری صاحب, استاد ایکس وائی زیڈ بلا بلا بلا, سب بات کے پروٹوکولز ہیں. بڑے کے احترام میں چھوٹا فی البدی جو سب سے پہلے جملہ بولتا ہے وہ بولتا ہے جی. مولا کی قسم تکلیف اٹھ رہی ہے میرے سینے میں نہیں پڑھ پا رہا, میں آپ لوگ کی محبتوں پہ پڑھوں. جب زور لگاتا ہوں باخدا میرے سینے میں تکلیف اٹھتی ہے, لیکن زندگی غازی کی امانت ہے. پریشان لوگوں کو اور پریشان کرنے کے لیے اور خوش کو اور خوش کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نظم اب شروع ہو رہی ہے. یہ میں نے اپنا رخ ہی ایسے کر لیا. یہ نظم اب میں چاہتا ہوں ہر کوئی ساتھ لے, یہ ایسے صحیح نہیں ہے. ایسے نظم اب شروع ہو رہی ہے. دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالنا, ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگانا. میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں مولا غازی سے مانگ کے کھانے والا ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا. بڑا بلائے تو چھوٹا کیا کہتا ہے جی. بڑا میں کلیجہ غازی مولا کے صدقے رکھ رہا ہوں اب ممبر پہ, اور میں بندہ دیکھتا ہوں جس کے گھر کا چولہا جناب غازی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے اور وہ بولتا کیسے نہیں. بڑا بلائے تو چھوٹا کیا میرے بھائی کیمرہ مینوں جج کرو اور بندہ بتاؤ. بڑا بلائے چھوٹا کیا کہتا ہے جی. خیمہ حسین سے ایک بڑا باہر آیا, ٹیلے پہ کھڑا ہوا کیا, رکھ میرے سر پہ قرآن, مصرع پڑھوں آسمان تک جو گئی شیر نیستوں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. مل کے نعرہ حاضری, جلدی آگے چلیے. آسمان تک جو گئی شیر نیستوں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. اب ذرا میں جلدی چل رہا ہوں. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی, ابھی تو غازی میدان میں بھی نہیں آئے یار, ابھی تو جناب غازی کی جنگ پڑنی ہے, منزل دور ہے لیکن بس جلدی. آپ اگلے 4 سے 5 منٹ میں کام وائنڈ اپ ہے. آسمان جتنے بھی پڑھ سکا. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. اتنا سارا مجمع ہے, کسی نے سوال نہیں کیا کہ علی عباس عسکری اتنا بھی کیا ضرورت تھی لکھنؤ کا حوالہ دینے کی. یہ ہے لکھنؤ جو اب آپ کو رنگ نظر آئے گا. جی سرکار لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. جی سرکار میں سن رہا ہوں. میرے محترم کچھ پروٹوکول صرف مولا غازی کا حصہ ہے.
یہاں کچھ چلن، کچھ ایٹیٹیوڈ کچھ اس قسم کا ہے جو کسی اور مضمون میں آ ہی نہیں سکتا، شاعر لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ چیز ہے ہی مولا غازی کے پاس۔ اب آپ نے یہ جلال دیکھنا ہے، اوپر سے لکھنؤ کا لہجہ، اللہ کرے میں یہ چلن سمجھا سکوں، میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، میں جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف دیکھیے گا آنا، خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کلیجہ ہتھیلی پہ آ جائے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی ایک تو خریدار چاہیے۔ ملک الموت سن رہا ہے جو ترائی پہ ہے شور اشرار، جی سرکار میں سن رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ملک الموت ایک کام کر، سرکار حکم کریں۔ فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں۔ ارے ہم آتے ہیں، ارے ہم آتے ہیں۔ دو بند آخری 12 لائنیں ممبر چھوڑ رہا۔ یہ خبر سن کے غازی میدان میں آ رہے ہیں، یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر۔ دو کافی ہو گئے، بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا۔ مصرع بدحواسی میں بنے سادے لئیں چلایا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ قہر الہی، سر جی یہی لفظ ہوتے ہیں، بہت کیا کروں میں؟ نہر سے بھاگ چلو۔ کس نے مصرع دہرایا یہاں سے؟ آپ نے دہرایا، بہت شکریہ۔ نہر سے بھاگ چلو۔ بھیا فارسی زبان میں ایک لفظ ہے روباہ، اور روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو۔ کسے کہتے ہیں روباہ؟ یہ محلہ کسے؟ لومبڑی کو فارسی میں روباہ کہتے ہیں۔ نہر سے بھاگ چلو، قہر الہی آیا۔ کی فوج نے کہا ابھی تک تو کہتا تھا نہر نہیں چھوڑنی، خود کہہ رہے بھاگو، سپہ سالاروں کے بھاگ رہے، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا یار بھاگنا بنتا ہے، مجبوری سنو۔ ارے سر، جگر، ہاتھ، کمر اور گلے جاتے ہیں، بھئی شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں۔ یہ معیار ہے غازی سننے کا۔ مل کے بولو سخینہ لکنندہ۔ بس آخری مصرے، ارے سر، جگر، ہاتھ، کمر اور گلے جاتے ہیں، ارے شیر آتا ہے تو روباہ، ارے شیر آتا ہے تو روباہ۔ یہی تو خدا کی قسم دکھ ہی یہی ہے نا، شیر آتا ہے تو کہاں لومبڑیوں کی اولادیں اور کہاں شیر خدا قسم۔ چھوڑوں گی مضمون میں، زندگی رہی تو کبھی آیا تو جناب غازی کی تلوار چلانا سنا۔ بات پہ بات تمام، 10 لاکھ کی آخری 6 مصرے، علی کلال ایک قدم آگے بڑھا، تیسرا قدم، سبحان اللہ، پانچواں، 10 لاکھ کی آنکھ میں ہائے ہائے، شمر کو باہر بھیجو۔ شمر باہر آیا، شمر کی آنکھ میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کتنا لشکر ہے پیچھے؟ بیٹا آگے بڑھا، یمین سے یسار تک نگاہ دوڑا، 10 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا۔ اب
अपने घोड़े के पेशानी के बालों को सुधारते हुए बोलते हैं, शामियों मुझे अकेला न समझना, तुम 10 लाख को जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नियत करनी पड़ी। मौला का वास्ता जरा हाथ ऊपर उठाओ, मैं जुमला पूरा पढ़ता हूँ। अब मैंने तो पढ़ दिए, मैं पूरा पढ़ता हूँ। मौला का वास्ता याद, अरे तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे जनाजों की नियत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो, गाजी की मजबूरी है, क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम हो। पता नहीं यहाँ गाजी कैसे सुना जाता है भैया, अल्लाह करे मैं, हाँ ये हक है यार। शिमर की आंख में आंख डाली, शिमर की आंख में आंख डाल के गाजी फरमाते हैं, शिमर बुज़दिल, वशनदास जी, शिमर बुज़दिल। मैं तो मौला की कसम उठा के कह रहा हूँ यार, मैं निहायत मॉडर्निटी और पता नहीं दुनिया कहाँ अपडेट हो गई, मैं 1 फुट से बाहर नहीं निकलता। मैं अपनी बात, मैं क्या करूं, मैं मौला गाजी पढ़ूं, मेरा दिल चाहता मैं परवास करूं और मजमा मेरे साथ मिले और चल के मौला गाजी की बारगाह में सारे अपना सर झुकाएं। मौला का वास्ता, मैं जितने हाथ मार रहा हूँ, जितना मैं जोर लगा रहा हूँ, जितनी मैं काबिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि मैं गाजी समझा सकूं पढ़ते कैसे। 10 लाख की आंख में आंख डाल के गाजी फरमाते हैं, शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल, सिपाहे जोर मंगा और मंगा, देर किस बात की, फिलफौर मंगा और मंगा, और अपने अंजाम पे कर गौर, मंगा और मंगा, और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा, और मुझसे लड़ना है, मौला का वास्ता शेर सुनना, मुझसे, अरे मुझसे, अरे मुझ कैमरामैन वीडियो बनाए, मुझे बंदा दिखाए जो नहीं बोलता, अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। उसने कहा गाजी क्या मतलब, उसने कहा अब्बास जरा इधर आइए, उसने कहा अब्बास, उसने कहा गाजी क्या मतलब, उसने कहा गाजी ये 9 लाख का लश्कर, शियो मौला का वास्ता, ये मेरे हिंदू भाई हैं जिन्होंने मुझे मजलिस में बुलाया है, इनका हाथ मेरे हाथ, मैं पढ़ रहा हूँ गाजी इनके कहने पे, बंदा कोई ऐसा ना हो जो माहौल में मजा कर दे, अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। उसने कहा क्या मतलब, ये 10 लाख कम है, फरमाते गाजी को 10 लाख ना सुना, ये बात याद रखी, अशहले जीरत को होशियार कुचल डालेगा और इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। मिलके बोलो हैदर हैदर, मिलके नारे हैदरी। बस बस मेरे मौला सलाम। अशहले ज़ीर को होशियार कुचल डाले। थक तो नहीं गए गाजी बादशाह के नौकर, अशहले ज़ीर को होशियार कुचल डाले, अरे इतना लश्कर मेरा रहवार। हमारे ना पंजाब से ना एक बड़े 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 मारूफ शायर थे, एक्सीडेंट में मेरे मौला की बारगाह में चले गए, जनाब हैदर रिजवी। आखिरी मजलिस आपके सखर में पढ़ के पंजाब जा रहे थे वापस अपने घर। उनका एक आसमान से बड़ा शेर है, खुदा की कसम, मिर्जा गालिब की जमीन थी, या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो न दे मुझको ज़बां है, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। इस जमीन पे उन्होंने मनकबत से मौला गाजी की शान इसके ऊपर हो ही नहीं सकती, अजीब इंतहा की है। फरमाते हैं हारून को अब्बास से बिल्कुल न मिलाना, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ। ये हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले। ये हुसैन से दुश्मनी रख के नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले।
موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا سجدوں کا صلہ اور ہے سال میں کبھی کبھی نہیں زندگی میں کبھی کبھی آپ لوگوں کے پاس آنا ہے بات ایسی کر کے میں بہت زیادہ بھی ہو گیا تو 4 سے 5 منٹ ممبر پہ ہوں مصائب کی نوکری ملا کے کہہ رہا ہوں سجدوں کا صلہ اور ہے اب میں یہاں پر آیا تو یہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں صرف شیعہ احباب کے گھر پہ غازی کا علم نہیں بے شک حقیقت ہے ایسا ہی ہے شیعہ گھروں پہ صرف علم نہیں جملہ پڑھنا جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا چند روپائی ماتمیوں کے لیے ماتمیوں کے لیے پڑھتے ہیں ذرا جنت کی ہوا اور ہے کوئی میرا تو پرسان دوبارہ کھڑے میں نا مجھے مولا کی قسم میں جتنا ممبر پہ ذکر کروں یہ کم ہے میں زندگی میں پہلی بار کہہ رہا ہوں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے نان شیعہ نہیں نان مسلم لوگ ہمارے ہندو برادری ایسے ہی امام حسین کا ذکر اور میں ان کے گھر میں جا کے اعلیٰ خانہ دیکھ آیا ہوں میں جتنی واہ واہ کروں اتنی کم ہے بات آپ نے ماتمیوں کے لیے کی ہے میں ایسے نہیں جاؤں گا میں نے ساتھ کھڑا انہیں کر لیا امید ہے کہ میری بات آئے گا نہیں جائے گی سر جی ذرا شعر سنیے بشنداس جی شعر سنیے ذرا جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اونچا بولو پرچم کی ہوا پرچم کی ہوا سر اٹھائیں ماتمی مصرع حکم کیا تو پڑھ رہا ہوں مصرع ہے سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اچھا بیٹھو مولا کا واسطہ بیٹھو مولا کا واسطہ یہ مجمع بیٹھے اب میں شعر پڑھ رہا ہوں اب شعر پڑھ رہا ہوں مولا کی قسم با خدا اب شعر پڑھ رہا ہوں میں اب شعر پڑھوں اور دیکھیے گا کہ یہ ملتوی داد روک کے کیوں شعر پڑھ رہا ہوں بھائی اندازی ذرا یہاں پہ آئیے اور مجھے بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا آپ ہندو ہم مسلمان شیعہ آپ کے گھر پہ بھی مولا عباس کا علم ہمارے گھر پہ بھی مولا عباس کا علم آپ کے چاہنے والے ہمارے چاہنے سبھی نے کہہ دیا کہ ماتمیوں کے لیے پڑھنا ہے لیجئے میں شعر پڑھوں اور زمانے سے کہہ رہا ہوں یاد رکھ جو ڈر گیا وہ اٹھ کے جا نہیں سکتا وہ گھٹنوں میں سر چھپا لے زندگی غازی کی امانت ہے جس کے سینے میں دل نہیں جناب عباس کی محبت دھڑک رہی ہے پھر سر اٹھائے میری بات ماتمیوں سے ہے بھلے شیعہ یا بھلے ہندو جس کا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتا ہے اس کا داد کے لیے بھی اٹھے گا اور جس کا ماتم کے لیے نہیں اٹھتا وہ پلیز داد نہ دے میں خود روک رہا ہوں سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر ماں مجھے بندہ بتانا میرے بھائیو ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا تو ممبر پہ کہہ رہا ہوں یاد رکھے زمانہ ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے تو فتوے لگا اور لگا اور لگا ایک جملہ مصائب کا آپ کو سناتے ہیں میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت ہے جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا بالخصوص بانیان مجلس کی جانب سے حکم کیا گیا ہے اس بی بی کی مساج پڑھنی ہے جس کے کان گوشواروں کے قابل نہیں ہے
جس بیوی کے کان صلوات پر محمد والے محمد جس بیوی کے کان گوشواروں کے قابل، امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کا ذکر کرنا، ارباب ازاج عمر یقیناً گود میں کھلانے والی عمر ہوتی ہے۔ آپ اور ہمارے ہاں رواج ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ روتے ہیں۔ میرے جو چوتھے امام علیہ السلام تھے ان کے ہاں یہ رواج نہیں تھا، ان کے ہاں کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور وہ پانی نہیں وہ خون روتے تھے، اور زبان پر صرف ایک لفظ ہوتا تھا، ہائے شام۔ مولا سجاد میرے خیال سے میں پیچھے بیٹھ کے رو بھی رہا تھا، مجھے آپ لوگوں کی سندھی زبان سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے سے پہلے جو مولانا تھے میرے خیال سے وہ جناب سکینہ کا ہی ذکر کر رہے تھے۔ میں کوشش کرتا ہوں، اب تفصیل سے وہ پڑھ چکی ہیں، میں آپ کو شام کے بازار کے حوالے سے پڑھوں گا۔ شام کا بازار، اس شام کے بازار میں 4 سال کی بطول کی بھی غربت سناتا ہوں، غیرت کے پروردگار کا بھی دکھ سناتا ہوں، اور 18 بھائیوں کی بہن کا بھی دکھ سناتا ہوں۔ آپ لوگ بس ہائے کیجئے گا، زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، مجھے بازار شام کی بس ایک گلی پڑھنی ہے، ایک گلی صرف کوشش کرنی ہے کہ بتا سکوں وہ بازار کیا تھا۔ میرا یقین ہے آپ بھی صرف ہائے کیجئے گا، آپ صرف ماتم کیجئے گا، بلکہ کوشش کیجئے گا جس کا آنسو نہ آئے وہ صرف اتنا سوچ لے کہ اس کا آنسو لینے کے لیے ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں آئے گا، آنسو با خدا۔ میرا یقین ہے تصویرات کا انتظام ہے نا، میرا یقین ہے انشاءاللہ پردے داروں میں جنت البقی سے اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کرنے شکستہ پہلو کے ساتھ ایک ماں فرش مجلس پہ آ گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مقدمین پڑھتے ہیں، یہ جو آپ کا آنسو ہوتا ہے نا، یہ اتنا بابرکت آنسو ہوتا ہے جو غم حسین میں گرتا ہے، اس آنسو کو ضائع نہیں ہونے دیتی ہیں، شیشی میں بند کرتی ہیں، جنت میں لے جاتی ہیں، زخمی بیٹے کے زخموں پہ ملتی ہیں۔ مقدمین پڑھتے تھے، عزادار کے عشق کے عزا سے امام حسین کا ہر زخم بھر جاتا ہے۔ بھیا 2 زخم نہیں بھرتے، وہ دونوں زخم جسم پہ نہیں حسین کے دل پہ ہیں۔ پوچھو گے کون سا؟ ایک اکبر کی برچھی، دوسرا بہن کی چادر۔ اللہ اللہ، ایک اکبر کی برچھی کا زخم، ایک بہن کی چادر۔ شام، ہائے شام، ہائے شام۔ مولا سجاد، مولا سجاد، مولا سجاد ہر وقت جو شام شام کہہ کے روتے ہیں، مولا کیا زیادہ تکلیف ہوئی ہے شام میں؟ ارباب رضا، ہر ہستی کا اپنا اپنا دکھ ہے۔ میں آپ کو ایک دکھ سناتا ہوں۔ مولا شام میں کیا ہوا ایسا؟ فرماتے ہیں میں مر جاتا تو وہ منظر نہ دیکھتا، سب بھول جائے گا۔ شام سجاد اس لیے نہیں بھولے گا کیونکہ شام کے بازار میں جس ظالم کا جب بھی دل کرتا تھا نا، وہ ایک ہاتھ میری سکینہ کی زلفوں میں ڈال کر، حوصلہ حوصلہ، یہ بھائی کے ہاتھ پکڑ لو، مولا کا واسطہ، حوصلہ میرا بھائی، میں مصائب شروع کر رہا ہوں، بڑے حوصلے سے، جوان ہاتھ پکڑ لے ہاتھ میرے بھائی کے۔ میرے مولا یہ گریہ قبول فرمائے۔ میرے بھائی ایک جملہ بڑے حوصلے سے، ایسے میں پڑھ نہیں پاؤں گا، ذرا حوصلہ رکھنا ہے، میں جانتا ہوں عزادار کا دل کتنا نازک ہوتا ہے۔ جس کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو۔ جو کر سکتے ہو سر پہ ماتم، یاد رکھنا سر پہ ماتم ان بہنوں کی سنت اور حسرت ہے جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے۔ سر پہ ماتم علی کی بیٹی کی سنت ہے۔
حوصلہ میرا جوان، حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ، مولا کا واسطہ حوصلہ۔ ہر کسی کا اپنا دکھ ہے، میں کیا بتاؤں۔ یہ آج سفر کی کیا تاریخ ہے جی؟ 4 سفر، 3 دن پہلے یکم سفر تھی۔ یکم سفر وہ تاریخ ہے طبق روایت کہتی ہے یہ وہ دن تھا جب سادات کا قافلہ اسقلان کے دربار میں گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کوفہ سے علی کی بیٹی گزری ہے، شام علی کی بیٹی گئی ہے، نہ کوفہ کو بد دعا دی نہ شام کو۔ علی کی بیٹی نے اگر بد دعا دی تو اسقلان کو بد دعا دی۔ علی کی بیٹی سے پوچھا گیا بی بی اسقلان میں ایسا کیا دکھ ہے؟ وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا۔ بی بی اسقلان میں ایسا کیا دکھ ہے جو آپ نے اس شہر کو بد دعا دی؟ کریم باپ کی کریمہ بیٹی نے رو کے کہا میں مر جاتی، میں وہ منظر نہ دیکھتی، یہ واحد بدبخت شہر ہے جہاں ظالم نے مجھے تم کر کے بلایا۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کیا، بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے آئے نہیں۔ جی 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 میری مخدومہ مجھے طاقت ہے، میں ایک جملہ سمجھا سکوں۔ میرے سامنے برادران بیٹھے ہیں، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، صاحب اولاد لوگ۔ میری بات اس بندے سے بھی ہے جس کے گھر بیٹی ہے، میری بات اس جوان سے بھی ہے جس کے گھر بہن ہے۔ میں آپ دونوں شخصیات سے سوال کرتا ہوں، ایک باپ سے بھی ایک بھائی سے بھی۔ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں۔ اولادیں تھیں 2 حسین بادشاہ کی جو کربلا سے بچی تھی، ایک سجاد علیہ السلام، ایک سکینہ علیہ السلام۔ آپ پڑھنے والوں سے سنتے، میری بات صاحب اولاد بندے سے ہے، میری بات اس بھائی سے ہے جو سمجھتا ہے کہ میں بہنوں کا مان ہوں، میری بہنیں مجھ میں مان کرتی ہیں۔ میری بات صرف اس بھائی سے ہے، میری بات ایک والد سے ہے۔ باپ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازے کی وارث ہوتی ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ۔ آپ سنتے ہیں شام کے بازار میں جب بھی کوئی قاتل علی کی بیٹی کو تماچا مارتا تھا، 4 سال کی سکینہ کو، حسین بادشاہ کی غریب بیٹی کو جب بھی کوئی ظالم تماچا مارتا تھا سہ جاتی تھی، لیکن سہ کے سجاد کے زنجیر ہلا کر صرف اتنا پوچھتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ پتہ نہیں میں نے کیوں کہا تھا میری ایک بھائی سے بات ہے، پتہ نہیں میں نے کیوں کہا تھا میری ایک والد سے بات ہے۔ اب سر اٹھائیں وہ بھائی جن جوانوں نے بے توجہی کی ہے، مولا کا واسطہ میرے بھائی حوصلہ۔ اچھا سننا چاہتے ہیں تو جملہ سنیں۔ بہن پوچھتی تھی، مجھے ایک سوال دونوں بہن بھائی کا پڑھنا ہے۔ بہن پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے؟ اب سر اٹھا مجھے دیکھ اور ماتم کی تیاری کر۔ امام وقت ہو کے حجت خدا ہو کر جب سید سجاد کے پاس بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا، اس وقت سجاد پھپھی کی جانب دیکھ کر صرف اتنا کہتا تھا اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے۔ جو کر سکتا ہے ماتم میرا حوصلہ بھائی، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مولا کا واسطہ ہاتھ پکڑ لو یار، مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ ہاتھ پکڑ لو۔ میرے مولا یہ گریہ قبول فرمائے۔ سجاد ہم گھر باپ بڑے حوصلے سے سننا، مولا کا واسطہ میں ڈر رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں، مولا کا واسطہ حوصلے سے سننا، مولا کا واسطہ میرا دل ڈر رہا ہے کوئی جوان اپنا نقصان نہ کر لے۔ جو حالت ہو گئی، جو منظر میں ماحول مجمع میں دیکھ رہا ہوں، میرا یقین ہے امام سجاد تشریف لے آئے ہیں اپنی بہن کا پرسہ لینے کے لیے۔ میں ڈر کے امام سجاد میں معافی مانگ کر ایک سخت بات آپ کے عزاداروں کے نرم دلوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہن پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے؟ بھائی کہتا تھا مجھے موت کب آئے گی؟ بڑے حوصلے سے فکرہ سمجھنا، کتنے بڑے مظلوم کا نام ہے حسین، رکھ میرے سر پہ قرآن، یہی تاریخ میں ہے۔ ارے جو موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں۔ قاتلوں کے ملک میں سجاد نے 4 سال کی بہن، چھوڑ دوں ممبر کی ایک جملہ پڑھوں۔ آخری بات، بس آخری بات، میرا دل ڈر رہا ہے باپ خدا، میں آخری بات کر رہا ہوں، مولا کی قسم میں ممبر چھوڑ دوں۔ علی کی بیٹی فاتح شام
خدا کی قسم یہ ذکر حسین میرے سر پہ، میں پورے راستے صرف اتنا پڑھتا آیا ہوں کہ علی کی بیٹی کے ناز کون کون اٹھاتا ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میرا مظلوم کی قبر پہ ہاتھ۔ با خدا میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں ختم کر دیتا، میں یہ جملہ نہ پڑھتا، یہ علی کی وہ بیٹی جو اپنے بابا سے بھی کم بولتی تھی، یہ علی کی وہ بیٹی جس کے 18 بھائیوں میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں تھا ہماری پردے دار بہن کا قد کتنا ہے، یہ علی کی وہ بیٹی جو دن کی روشنی میں نانا کے مزار تک نہیں جاتی تھی۔ دنیا کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں، میں کہتا ہوں مر کیوں نہیں جاتے۔ اس علی کی بیٹی کو شام کے بازار کے باہر اس لیے کھڑا کیا گیا جو ابھی تماشائیوں کا رش نہیں ہوا، ابھی بازار نہیں سجے، علی کی بیٹیاں انتظار کریں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یا بندہ سر نیچے کر لے یا ہر بندہ سر پہ ماتم کرے۔ اس کے بعد ممبر، میرا بھائی حوصلہ میرا بھائی، اس کے ہاتھ پکڑ لو، جوان کہ یہ اپنے آپ کو کچھ کر لے گا، مولا کا واسطہ اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ اب ہر بندہ ماتم کرے، میں قیامت میں اس فکرہ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں، بھئی جو اپنے باپ سے بھی کم بولتی تھی، جس کے اکثر بھائیوں کو اس کے قد کا نہیں پتا تھا، اسے بازار کے باہر کھڑا کیا گیا۔ علی کی بیٹی یہ تیرے باپ کی شاہی نہیں ہے، علی کی بیٹی یہاں رک، ابھی بازار سج رہی ہے۔ کچھ لمحات کے بعد بازار سجے۔ یزید ملعون نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں بھی قیدیوں کا تماشا دیکھوں اور میری کرسی باہر بازار میں لگواؤ۔ کہاں یزید جیسا ملعون اور کہاں رسول اکرم کی بیٹیاں۔ تاریخ کہتی ہے یزید نے بازار کے اس کونے پہ اپنی مسند لگوائی، بازار کے اس کونے سے زینب عالیہ نے پہلا قدم رکھا، پتھروں کی بارش شروع ہوئی، جو ماتم نہ کرے وہ معافی مانگے۔ چند لمحوں کے بعد یزید نے اپنے فوجیوں کو بلایا، یزید نے کہا میرا دل گھبرا رہا ہے، اب رش پڑ رہا ہے، اب پتھروں کی بارش پڑ رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے واپس دربار لے چلو۔ اور غیرت مند ماں بہنوں والوں، علی عباس عسکری کو جواب دو اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے قرآن سر پر رکھ کے بتاؤ، اور بازار کے جس نجس ماحول میں شرابی کا دل گھبرا گیا، وہاں سے علی کی بیٹیاں ننگے سر کیسے گزری، جو ہر موڑ پہ کہتی تھی میں غازی کو پالنے والی، اور مجھے اکبر ماں کہتا تھا، اور مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو، اور میں اگلے موڑ پہ۔ مجمع میں کوئی سید بیٹھا تو اپنا ہاتھ اٹھائے، اتنے سادات بیٹھے ہو، اجازت ہے میں غربت پڑھ لوں؟ مولا کا واسطہ کہ زبان ہاتھ باندھ کے مجھے نہ روکتا میں کبھی نہ پڑھتا، سادات مجھے اجازت دینا، مولا کا واسطہ میں مر جاتا میں یہ جملے نہ پڑھتا۔ اب اس نے مجھے حکم کیا، میرا اپنا دل قابو میں نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں جملے پڑھ سکوں۔ علی کی بیٹیاں شام کے بازاروں سے کیسے گزری مجھے نہیں پتا، بس گزر گئی، گزر کے دربار میں گئی۔ اب اللہ کرے میری مخدومہ مجھے طاقت دے میں پڑھ سکوں، یہ سن سکیں۔ گزر کے بازار سے دربار میں گئی، دربار سے قید میں گئی۔ تاریخ کہتی ہے قید میں 6 مہینے گزرے، 6 مہینے کے بعد ایک مدینے کا تاجر اسی بازار سے گزرا، اس نے بازار کی دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے۔ جو ماتم نہ کرے وہ سر نیچے کر لے، جو ماتم نہیں کر سکتا وہ علی کی بیٹیوں سے اب معافی مانگے۔ اس نے 6 مہینے کے بعد بازار کی دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے۔ اس نے دکانداروں سے کہا شام والوں تم قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو اور تمہاری دیواروں پہ خون کیسا ہے؟ اس نے کہا قربانیاں چھتوں پہ نہیں کرتے، آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری ہے، ان
پہ غیرتوں نے اتنے پتھر مارے ہیں اور کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے اور کسی دیوار پہ ربا